بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں محبت کے 40 اصول۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان محبت کے وضع کیے گئے 40 اصولوں کی آج آخری قسط پیش خدمت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقت قلب عطا کریں، ہمیں خود غرضیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں۔ کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ کوئی امام، کوئی پادری، کوئی ربی اور اخلاقی و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھندلا دے گی۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ علم اور معرفت ضرور حاصل کرو، لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جد و جہد کرتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اسے یہی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ایسے میں تم صرف اور صرف نایافت اور نیستی کو اپنا مقصد قرار دو۔ زندگی میں اتنے سبک بن جاؤ جتنا کہ صفر کا ہندسہ ہوتا ہے۔ ہم ایک برتن کی طرح ہیں، برتن پر خواہ کتنے ہی نقش و نگار کیوں نہ ہوں، لیکن اس کا کارآمد ہونا صرف اس خلا کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر ہے۔ یہ خلا ہی اسے برتن بناتا ہے، اور یہی نایافت اور خلا ہمیں بھی درست رکھتے ہیں۔ کسی مقصد کا حصول ہمیں متحرک نہیں رکھتا، بلکہ یہی خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں رواں دواں رکھتا ہے۔ سر تسلیم خم کرنے اور راضی برضا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے عمل ہو کر عضو معطل ہو جائیں، اور نہ ہی یہ جبریت یا تعطیل ہے، بلکہ یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل قوت تسلیم و رضا میں ہے، ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی الوہی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ ایسے دائمی سکون اور سکنیت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یکسانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے۔ ایمان ایک تدریجی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے، تا وقت کہ انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔
لوگوں کی سازشوں، دھوکہ دہیوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ ساز ہے۔ ایک پتا بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ بس اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پوری طرح یقین رکھو، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ خدا بہت ہی باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے، اور یہ عظیم گھڑی بغیر کسی استثناء کے سبھی کے لیے بالکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا ایک لمحہ مقرر ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساوی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے، نیا جنم لیتے رہنا چاہیے، اور نیا جنم لینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، موت سے پہلے مر جانا۔ جز تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ دنیا سے جب بھی کوئی چور ڈاکو رخصت ہوتا ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے، اور ہر صالح اور ولی کے رخصت ہونے پر کوئی دوسرا صالح اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ اس طریقے سے بیک وقت ہر شے تبدیل ہوتی جاتی ہے، لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، روحانی یا جسمانی، ملکوتی یا ناسوتی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مخصوص تعریف۔ یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس۔ محبت آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے۔ جب آتش آب سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے ناظرین محبت کے 40 اصول۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔